پورا کر دے میں اس کی غلامی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ طارق جمیل کا چاہنے والا ہو۔ اب یہ تو پاگل ہو گیا بیٹے کی محبت میں، اس کا بیٹا ابھی مرا، خودکشی کیا۔ اسی کے دیوبند کا ایک مولوی ہے، ابھی وہ کلپ میرے موبائل میں ہے، اس میں لیپ ٹاپ میں نہیں ڈال پایا میں، وہ خود کہتا ہے کہ میں طارق جمیل سے مل کر آیا تو طارق جمیل اب دیوانہ ہو چکا ہے۔ سکتے اس کے لیے بھی آپ کے پاس گنجائش ہے، اور اگر ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے آپ کے پاس تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام حقانیت کا نام ہے، باطل اور حق کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ گوبر گوبر ہے، حلوہ حلوہ ہے، اگرچہ دیکھنے میں ملتے جلتے دکھتے ہیں۔ حلوہ کھایا جائے گا، گوبر نہیں کھایا جائے گا۔ جو قوم گوبر کھاتی ہے آپ اس کو جانتے ہیں، ان سے ہمارا اس معاملے میں تال میل نہیں ہو سکتا۔ دودھ پیا جائے گا، پیشاب نہیں پیا جائے گا۔ پیشاب پینے والی قوم کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں دودھ کی اجازت ہے، پیشاب کی اجازت۔ حق و باطل میں ملائے نہیں جا سکتے، رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جاہلانہ جملے، یہ بالکل وہی جملے ہیں جو مشرکین کے جملے تھے۔ یہ مشرکوں کی بولی ہے، یہ مومن کی بولی نہیں ہے۔ جب نبی پاک بتوں کی مذمت کرتے تھے مکہ میں تو سارے عرب کے جتنے مکہ کے وہ سردار تھے جمع ہوئے، ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے، کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، بس ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کس خدا کو مانتا ہے، کس خدا کی عبادت کرتا ہے، مجھ سے کوئی غرض نہیں، صرف ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے محمد، ہم بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر محمد کو خوبصورت حسین لڑکی سے نکاح کی خواہش ہے، عرب کی جس لڑکی کی طرف وہ اشارہ کر دے اس لڑکی سے ہم اس کا نکاح کر دیں گے۔ اگر محمد دولت چاہتا ہے، ہر قبیلہ اتنا مال اور اسباب دیں گا کہ محمد سے زیادہ امیر پورے عرب میں کوئی نہ ہوگا، بس ہمارے معبود کو برا کہنا محمد چھوڑ دے۔ ابو طالب آئے، بھتیجے اہل مکہ یہ کہہ رہے، آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ 12 آپ نے سنا، کہا چچا اگر یہ ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، خدا کی قسم میں تب بھی اللہ کے پیغام بتانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب میں ایک چھوٹا سا بس مطالبہ، یہ جو مطالبہ جس دن میرا پورا کر دے میں اس کی غلامی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ طارق جمیل کا چاہنے والا ہو۔ اب یہ تو پاگل ہو گیا بیٹے کی محبت میں، اس کا بیٹا ابھی مرا، خودکشی کیا۔ اسی کے دیوبند کا ایک مولوی ہے، ابھی وہ کلپ میرے موبائل میں ہے، اس میں لیپ ٹاپ میں نہیں ڈال پایا میں، وہ خود کہتا ہے کہ میں طارق جمیل سے مل کر آیا تو طارق جمیل اب دیوانہ ہو چکا ہے، ہوش حواس ختم ہو گئے۔ نہیں، اس کا بیٹا مرا، بھی سگا بیٹا، گولی مار دیا اس نے اپنے آپ کو، اور یہ اتنا بے صبرا ہو گیا کہ اسی کی محبت میں روتا رہتا، اور وہ خود تنقید کر رہا ہے، دیوبند کا ہی مولوی ہے، کہتا طارق جمیل ختم ہو گیا، بولے اب کوئی کام کا نہیں رہا۔ اس کو 2 لوگ اٹھا کے لائے، بولے جب میں ملنے گیا پکڑ کے لائے، بولے اس کو 2 لوگ، ساری زندگی بولے صبر صبر بولتا رہا، بولے اور خود اتنا بے صبرا ہو گیا۔ ساری زندگی لوگوں کو بولے قربانی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ سکھاتا رہا، بولے آج خود راضی نہیں ہے۔ تو یہ ختم ہو گیا، پھسکی ہو گیا اب اس بم میں کوئی دھماکہ نہیں رہا۔ تو اس سے تو توقع نہیں ہے، کئی سالوں سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب، یہ جو آپ نے ایک جملہ لایا ہے اور یہ پوری قوم کو الو بنایا ہے آپ نے، اور آپ کی اس بیان، آپ نے نوٹنکی، آپ کے دھوکے والے آنسو روتے ہو، آپ اس طرح کے شیعوں کو بھی آپ نے مات دے دیا رونے میں۔ یہ جو نوٹنکی کر کے آپ ڈرامہ کرتے ہو کہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، ایک دوسرے کو کافر نہ بولو، یہ جو آپ نے فلسفہ لایا، صرف قرآن کی ایک آیت دکھا دو، میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک حدیث دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے اپنے عقیدے پر رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، مل جل کے رہو۔ ایک حدیث دکھا دو، میں آپ کی غلامی اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ تو گئے، اب کسی کام کی نہیں رہتا، آپ کا کوئی چاہنے والا دکھا دے، آپ کا کوئی ماننے والا دکھا دے، آپ کا کوئی معتقد دکھا دے۔ خدا کی قسم میں ذمہ داری سے اس منبر پر علماء کی موجودگی میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پورے قرآن میں ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملیں گی جس میں اللہ نے فرمایا ہو اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ یہ تو نہیں ملیں گا، بلکہ قرآن میں اس کے برعکس کیا ملتا ہے؟ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 42 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ یہ رب کہہ رہا ہے، فاروق رضوی نہیں کہہ رہا ہے۔
جاؤ قرآن عظیم کی آیت نمبر 42 سورہ بقرہ پارہ 1 اٹھا کے دیکھ لو، جس کا چاہو ترجمہ دیکھ لو، یہی ترجمہ ملے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، گتھم گتھا نہ کرو، حق و باطل کا مجموعہ مت بناؤ، گوبر اور حلوے کو ایک ساتھ نہ کرو، پاکی اور ناپاکی کو نہ جوڑو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے دانستہ دیدہ طور پر سمجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ اور اب کہہ رہا ہے حق کو چھپاؤ نہیں، تم مومنوں مسلمانوں تمہارا کام ہی یہی ہے، تم بہترین اس لیے ہو کہ حق کو واضح کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو امت ظاہر کی گئی ہو، تمہارا کام ہی یہی ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، برائی اور بھلائی کو ملا کر مجموعہ نہیں بناتے ہو تم۔ خدا کے واسطے آج وقت ہے، میں سمجھانے آیا ہوں، اسی مقصد کے لیے اتنے دور سے مجھے نوجوانوں نے بلایا کہ آپ کو یہ بتا سکوں، سمجھا سکوں کہ حق کو سمجھو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ چیز چھوڑ دو کہ سب ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہونا ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ باطل اور حق ایک ہو جاؤ، قرآن یہ نہیں کہتا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، بلکہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے پارہ 28 سورہ حشر آیت 20، رب فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ بولیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جہنم والے اور دوزخ والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے۔ کامیابی جنت میں ہے، اور جنت کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، مصطفیٰ کے فرامین میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اور آقا کی یہ تعلیم نہیں کہ حق و باطل ایک ہو جاؤ۔ تو جو باطل عقیدے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے آپ لڑیے، مارا پیٹی کیجئے، گالی گلوچ کیجئے، نہیں، اپنے عقیدہ اہل سنت کو پہچانیے، جانیے اور اس پر قائم رہیے۔ آج نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، سارا دن موبائل میں وقت گزارتے ہو آپ لوگ، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرو۔ بڑی عجیب بات ہے یار، اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے تو رافضیوں کے ساتھ چلے جاتے ہو، توحید کی بات آتی ہے تو غیر مقلد اہل حدیثوں کے پاس چلے جاتے ہو، نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو تبلیغ میں چلے جاتے ہو۔ ارے بھائی صاحب، آپ کو سنی رہ کر نماز پڑھنے میں کون سی موت آ رہی ہے؟ سنی رہ کر اہل بیت سے محبت کرنے میں کون روک رہا ہے آپ کو؟ سنی رہ کر اللہ کی توحید پر ماننے میں آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس چیزوں کا فائدہ ہی تب ملے گا جب آپ سنی رہ کر یہ سب کام کرو گے، سنی رہ کر اہل بیت سے محبت کرو گے تو کام آئیں گے، سنی رہ کر نماز پڑھو گے تو کام آئیں گے، سنی رہ کر اللہ کی توحید کو جانو گے، سمجھو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو کام آئیں گی۔ اگر بد عقیدہ ہو کر توحید کی بات کی تو کوئی کام کی نہیں، بد عقیدہ ہو کر نماز پڑھی تو منہ پہ مار دی جائیں گی، بد عقیدہ ہو گئے اہل بیت کی محبت کرتے رہے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ساری محبتیں، ساری چیزیں کامیاب تبھی ہے جب آپ اہل سنت ہو، اس لیے کہ اہل سنتی حق جماعت ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس پر 1400 سال سے ائمہ، علماء، اولیاء، مفسرین، محدثین سارے اسی جماعت میں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جماعت میں آپ کو نہ ولی ملیں گے، نہ ائمہ ملیں گے، نہ اولیاء ملیں گے، کسی جماعت میں نہیں ملیں گے۔ تو قرآن کی یہ تعلیم بہرحال نہیں ہے۔ اور ایک آخری آیت، اس پر میں اختتام کر رہا ہوں، نہیں اب جانے دیجیے، آخری طارق جمیل کی ایک چلیے کلپ دیکھ لیجئے، کیونکہ ان کو تڑپ کس بات کی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ تم ایک فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے کہ امت بنا کر گئے تھے، کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہ مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ بڑی سمسیا، خالی خالی رہ جائیں گی۔ بالکل وہ شیعہ والی بات ہوئی، کچھ نہیں بچیں گا، اللہ کا دل گھبرائے گا، معاذ اللہ، استغفر۔ تو ان کا خیال یہ جنت خالی ہو جائیں گی تو یہ بور ہو جائیں گے، وہ تو یہ فکر میں آ گئے جنت میں کون جائے گا۔
اس حد تک مت جاؤ امت میں اختلاف رہا. بھائی صاحب وہ جو اختلاف امت میں ہے وہ کفر و ایمان کا نہیں ہے. وہ اختلاف وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ علماء کے مابین اختلاف بھی رحمت ہے. وہ فروعی اختلاف ہے جو امام شافعی کا امام مالک سے، امام مالک کا امام ابو حنیفہ سے ہے، امام احمد ابن حنبل کا امام شافعی سے. یہ چاروں ائمہ کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ عقیدے پر نہیں ہے، وہ فروعی مسائل ہے. فروعی مسائل کائے پہ؟ مسنون عمل پر ہے، مستحبات پر ہے، ان چیزوں پر اختلاف ہے جس کا حکم قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہے. تو ہر امام نے اپنے علم کے مطابق اس پر قیاس کیا، اور جس امام کے ماننے والے زیادہ تھے، جس کے زیادہ معتقد چاہنے والے تھے، اس کی تحقیق اور اس کے قول کو انہوں نے قبول کر لیا. عقیدے پر اختلاف نہیں ہے ان کا. سارے مل کر چاروں امام کون ہیں؟ اہل سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام باپ ہے. اسلام کیا ہے؟ باپ ہے. اہل سنت و جماعت ماں ہے، اور اس جماعت اور اس باپ کے یہ چار بیٹے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ چار بیٹے ہیں، چار اولادیں ہیں. تو وہ اختلاف تو فروعی تھا، اس پہ تو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے. آپ اس اختلاف کو یہاں آج کے اختلاف پہ لا رہے. آج ہمارا ان جو جماعتوں سے اختلاف ہے وہ فروعی مسائل پر نہیں ہے. یاد رکھیے اگر کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یاد رکھیے اگر کوئی زور سے آمین کہتا ہے اس بنیاد پر ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ہم کافر نہیں کہتے. کوئی اگر نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہم کافر نہیں کہتے. کیونکہ ہمارا اس بارے میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی حدیثوں میں آیا، اور یہ بھی حدیث ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرأت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ زور سے آمین نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے. جس امام کی، جس عالم کی جس تحقیق پر، جس حدیث پر اعتماد زیادہ ہوا وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو دونوں کا عمل ظاہراً حدیث ہی پر ہے. اس پر تو اختلاف ہے ہی نہیں، اس پر ہم کافر نہیں کہتے. ہمارا اختلاف جس بنیادوں پر ہے جس پر ہم کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے شخص بھی کافر نہیں ہے جو کہے علی خدا ہے؟ گنجائش رکھی جائیں گی اس بارے میں؟ طارق جمیل کے اس قول پر عمل کیا جائے گا؟ ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، گنجائش رکھو. جو کہے کہ رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، جو کہے کہ نبی کا علم غیب جانور اور پاگلوں کی طرح ہے، جو نبی کو معصوم نہ کہے، کہا نبی سے بھی غلطی اور خطائیں اور گناہ ہوئے معاذ اللہ، ایسا کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم ان سے کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتے. مگر طارق جمیل صاحب کو درد یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کو آپ کافر کہتے رہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو طارق جمیل صاحب آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امت رسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آقا نے اپنی امت کو گمراہی پہ نہیں چھوڑا ہے. ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ آپ جیسے جاہل آ کے اب اس امت کو سنبھالے اور سمجھائے. آقا نے اپنی امت کو ہر چیز سمجھا دی. اور کیا سمجھائی؟ 18 صحابہ اکرام نے اس روایت کو نقل کیا، اور 344 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ آقا نے کہا اِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہا قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 ملہ، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہوں گی؟ قال ما انا علیہ و صحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. تو حضور نے بتا دیا کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے؟ 72. اور کتنا جنت میں کتنے فرقے جائیں گے؟ صرف ایک. نبی کہہ رہے ہیں ایک جائیں گا، یہ کہہ رہے ہیں جنت میں کون جائے گا؟ گنجائش رکھو. تمہارے گنجائش رکھنے سے کیا ہو رہا؟ سب سے پہلے تو ہی جہنم میں جائے گا. اللہ کہیں گا میرا نبی کہہ رہا تھا 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور تو سب کو جنتی بناتے پھر رہا تھا. تو تھا کون؟ پیغمبر تھا، رسول تھا، تو کون تھا؟ کون سیمڑے؟ ناک کھینچ کھینچ کے تو بات کرتا تھا. تو جب تک حلق میں نگلتا نہیں ہے آواز نہیں نکلتی ہے، سو سو کرتا ہے سیمڑا بکرا. ہوتا ہے نا وہ ہمارے اس کو بوکڑ بولتے ہیں، آپ کیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ جو بکرا ہوتا ہے نا وہ کھینچتا رہتا ہے. اس طرح تیری حالت ہے.
دنیا میں تیرے کو دکھا دے کہ تیری وہاں بھی غذا کیا ہونے والی ہے. تو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے بھائی. اپنے علماء سے رابطہ رکھیے, اپنے بزرگوں سے محبت رکھیے. نوجوانوں کو میں جو پیغام دے رہا تھا بات دور نکل گئی. مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے, بہت ضروری ہے. روزانہ کا ایک معمول بنائیے, اپنے اہل سنت کے علماء کی کتابیں لائیے. چھوٹے چھوٹے کتاب سے شروع کیجیے. دلچسپی بڑھتی ہے تو آدمی پھر بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے تو وقت پتہ نہیں چلتا. یہ تو چھوٹی چھوٹی کتابیں میری مجبوری ہوتی ہے کہ اتنا فلائٹ کا سفر ہوتا ہے, فلائٹ سے آنا جانا 15 کلو سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے ایک فلائٹ میں, تو اتنی ساری سب کتابیں لا نہیں سکتا. ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی کئی جلدوں کی کتابیں پڑھتا ہوں میں. لائبریری میں میری سینکڑوں کتابیں, ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں. تو شروعات میری بھی چھوٹی چھوٹی کتابچوں سے ہوئی تھی. دلچسپی بڑی, آج 20 25 جلدوں کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا. تو اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے علماء کی کتابیں پڑھیے تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پتہ چلے. جب آپ کو ہیرے کی پرکھ ہو جائیں گی, اگر کوئی کانچ کا ٹکڑا لا کے ہیرا با کہہ کے دکھائیں گا آپ دھوکہ نہیں کھاؤ گے. آپ کو ہیرے کی پرکھ نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی کانچ کا ٹکڑا لے آتا اور کہتا ہے دیکھو یہ ہیرا ہے, آپ اسی کو ہیرا سمجھ لیتے ہیں. تو مطالعہ کیجئے, پڑھنے کی عادت ڈالیے. جو لوگ اردو نہیں سمجھتے, اردو نہیں پڑھتے, تو کم سے کم علماء سے وابستہ رہیے, ان سے مسائل پوچھا کیجئے, ان سے جانیے. اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سب کے ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑے رہتے ہیں. تو بد عقیدوں کے ویڈیوز دیکھنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کہ ہمارے اہل سنت کے علماء کی ویڈیوز نہیں ہے, کہ ہمارے پاس تعلیمات نہیں ہے, کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں. اپنے علماء کے بیانات سنیے, آپ اپنے عالموں کی تقریروں کو سنیے, اپنے عقیدے کو جانیے. دوسروں کا بھائی ہمیں اپنے گھر سے مطلب دوسروں کے گھر میں جھانک کر کیا دیکھ رہا ہے, کیا چل رہا ہے. تو بہرحال آج یہی سب پیغام تھا, مقصد یہی تھا کہ اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح عقائد بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اہل سنت جماعت مسلک اعلی حضرت پر کو قائم و دائم رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے. کچھ سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.